اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن مروان بن حکم قال قال لی زید بن ثابت ما لک تقرأ فی المغرب بقصار وقد سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ بطول الطولین۔ مروان بن حکم سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم مغرب کی نماز میں قصار مفصل کی تلاوت کرتے ہو، حالانکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے سنا ہے، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھی اور ان سے سنا ہے کہ آپ قرات جو ہے وہ بہت طویل کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کے رجال میں سے نام جو ہے وہ مروان بن حکم کا آتا ہے۔ مروان بن حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹی کا گھر والا داماد، ان کا داماد تھا حضرت عثمان کا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے اس بغاوت کا مین کردار بھی مروان تھا، یعنی آل مصر کو جو جھوٹا خط لکھا گیا ہے شرارت کے طور پہ، وہ خط اسی مروان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی خط سے وہی خط جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ خلافت کی جو مہر تھی، اس زمانے میں انگوٹھی ہوتی تھی جس کے اوپر مہر بنی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی انگوٹھی استعمال فرمائی ہے اور وہی انگوٹھی ہی استعمال کی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ انگوٹھی پہننا حضور کی سنت ہے، تو اس انگوٹھی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی جو خلافت والی انگوٹھی تھی، یعنی جس کے اوپر خلافت کی مہر بنی ہوئی تھی۔ جب حضور کہیں نامہ بھیجتے تھے، خط وغیرہ بھیجتے تھے، تو حضور وہی انگوٹھی سے ہی اس کے اوپر مہر لگاتے تھے۔ اور یہ پرانے وقتوں میں طریقہ یہی ہوتا تھا، حاکم جو ہے بادشاہ وغیرہ حاکم وقت وہ انگوٹھی سے ہی مہر لگاتے تھے، اس کے اوپر انگوٹھی نقش ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ انگوٹھی چلتی رہی حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی تک وہ انگوٹھی آئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان کے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آپ نے اپنی وہ خلافت والی انگوٹھی جو تھی وہ بھی مروان کو دے رکھی تھی۔ تو یہ اپنی منمانیاں کرتا تھا، اور یہ جس وقت بغاوت ہوئی ہے تو اس نے آل مصر کو خط لکھا، اور اس خط کے اوپر بھی اس نے حضرت عثمان کی مہر لگائی۔ اب مہر تھی اس کے پاس تو اس نے لگا دی، خط اس نے لکھا تھا، حضرت عثمان نے نہیں لکھا تھا۔ باغیوں نے سمجھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے غلط بیانی کی ہے، دھوکہ دیا، تو وہ واپس پلٹ آئے، اور وہی بغاوت جو ہے آپ کی شہادت کا باعث بنی۔ اس کے متعلق روایت ہے مروان کے متعلق، اس کا والد تھا حکم۔ حکم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تو یہ حکم باہر سے گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے، اس کی صلب کے اندر جو شخص موجود ہے، یہ میری امت کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنے گا۔ یعنی ابھی حکم پیدا نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کہ یہ نگاہ نبوت ہے۔ یہ روایت جو ہے صحابہ کے اندر اور مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حکم جو تھا اس کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک کے اندر جاتے تھے ازواج مطہرات کے پاس، تو اس کے والد کی عادت یہ تھی کہ وہ دروازہ، پرانے وقتوں میں اس طرح دروازے نہیں ہوتے تھے، وہ یہ پھٹے آپس میں ملا کے تو دروازے بناتے تھے، تو بیچ میں سے کوئی اگر غور سے دیکھنا چاہے تو نظر آتا ہے۔ تو وہ یہ حکم جو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے دروازوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا تھا، اور کان لگا کے ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتا تھا، اور پھر جا کے لوگوں کو بتاتا تھا۔ یہ عام لوگوں کے ساتھ یہ حرکت کی جائے تو وہ بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ حرکت کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کی، اور حضور نے اس کو مدینہ بدر کر دیا تھا۔ یہ پھر مدینہ نہیں آیا حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو اس وقت یہ معافی مانگ کے
توبہ طائب ہو کے تو یہ پھر واپس ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو آنے کی اجازت دی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے حضرت عمر سے اس کے متعلق اجازت لی تھی آنے کی، انہوں نے اجازت دے دی تھی، مگر وقفہ اتنا نہیں ملا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باقی ہو گئی۔ خیر جو بھی ہے، لیکن تاریخ اسلام کے اندر مروان جو ہے یہ متنازع ترین انسان ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس کو صحابی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی صحابی ہے، حالانکہ صحیح اور درست روایات یہ ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس نے نہیں کی، تو صحابی نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ یعنی یہ عادل تھا، اس کے متعلق غلط روایات منسوب کی گئی ہیں۔ اس کے صحابی ہونے کے اوپر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، میرے پاس ایک کتاب موجود بھی ہے، بہت ضخیم کتاب، انہوں نے تقریباً 300-400 صفحات کے اوپر اس کے دفاع میں سیدنا مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ حالانکہ جھوٹ کا پلندہ ہے، غلط طریقے سے انہوں نے تروڑ مروڑ کے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، وہ مروان کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، حالانکہ دونوں بندے جو ہیں یہ دونوں ہی واقع کرب و بلا کے اہم مورے ہیں۔ واقع کرب و بلا میں یہ مروان ہی تھا کہ جو حضرت امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ جنہوں نے خلاف بیعت سے انکار کیا تھا، یہ ان کو مدینہ میں ہی قتل کروانا چاہتا تھا، کہ یزید کے دور میں مدینہ کا گورنر تھا یہ مروان بن حکم۔ یہ آگے احادیث مبارکہ کتاب الفضائل میں آئیں گی تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کا دفاع کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف جتنی بھی روایات ہیں وہ من گھڑت ہیں، ان کا موقف یہ ہے، مگر روایات اس کے خلاف بہت ساری ہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ متنازع شخص تھا۔ یہاں روایت یہ ہو رہی ہے کہ اس نے نماز پڑھائی مغرب کی، تو نماز کے اندر قصار مفصل کی تلاوت کی۔ قصار مفصل پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، یہ 3 درجات ہیں صورتوں کے۔ قصار مفصل کہتے ہیں سورہ آخری سپارے کی سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک، یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ تو اس نے مغرب کی نماز پڑھائی اور ان چھوٹی صورتوں میں سے کوئی صورت اس نے پڑھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو ٹوکا کہ میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو قصار مفصل کی تلاوت کرتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل قرات فرماتے تھے۔ طویل قرات سے مراد یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ اعراف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی قرات اور ہماری قرات کے اندر فرق جان لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور میں اور ہمارے اندر فرق نہیں ہے، صرف اس ایک پہلو سے انسان دیکھے اور انصاف کی نظر سے دیکھے تو ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ سورہ الاعراف کی تلاوت مغرب کی نماز میں ہو نہیں سکتی، کہ 5 نمازوں میں سب سے مختصر ترین وقت جو ہے وہ مغرب کی نماز کا ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اس کا۔ اور سورہ الاعراف کی آیتیں جو ہیں وہ تقریباً 206-7 آیتیں ہیں، یعنی سوا سپارہ ہے، سوا سپارہ اگر آپ مغرب کی نماز میں پڑھیں گے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں سب سے خفیف نماز حضور کی نماز ہوتی تھی، یعنی بالکل مختصر سی ہوتی تھی، زیادہ لمبی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ایک طرف روایت یہ ہے کہ آپ سوا سپارہ پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی مغرب کی نماز میں، اور دوسری طرف روایت یہ ہے کہ آپ بالکل مختصر نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ لمبی قرات کرتے تھے، نہیں، اسی باب میں آگے روایت ہے حضور نے و3 کی تلاوت بھی فرمائی، چھوٹی صورتوں کی بھی حضور نے تلاوت کی ہے، مگر حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور بڑی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور روایت ہے کہ عموماً آپ کا زیادہ تر معمول یہ تھا کہ آپ کم از کم نماز کے اندر 60 سے 100 آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ اگر مغرب کی نماز میں آپ سوا سپارہ پڑھیں گے تو نماز آپ پوری کر ہی نہیں پائیں گے، آگے عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا ہے،
کہ آپ قرات لمبی کرتے ہیں، اس کے باوجود اتنا وقت نہیں لگتا جتنا ہمیں وقت لگتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، بخاری شریف کے اندر ہی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خفیف قرات عطا فرمائی تھی کہ ان کے لیے گھوڑے کے اوپر زین رکھی جاتی تھی، آپ ایک زین کے ایک میں پاؤں رکھتے تھے اور دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے آپ قرات مکمل کر لیتے تھے۔ اب عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ وہ قرات جو ایک عام بندہ سارا دن پڑھتا رہے، اللہ کے نبی ایک رکعت میں پاؤں رکھتے ہیں، دوسری رکعت میں رکھنے سے پہلے پورا پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ پڑھتے زیادہ تھے مگر وقت تھوڑا لگتا تھا، پیچھے والوں کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جی اتنی لمبی قرات ہوئی ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی اہل محبت نے یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری بات ہے زبان رسالت سے تلاوت فرماتے تھے تو سننے والوں کو لطف اور سرور اتنا آتا تھا کہ لگتا تھا کہ بالکل تلاوت ہوئی نہیں، تھوڑی سی ہوئی ہے۔ دونوں معنی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حضور قرات لمبی فرماتے تھے، مگر وہ قرات لمبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اس کے اوپر اتنا وقت نہیں لگتا تھا جتنا ہمارا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی قرات بھی ہماری قرات جیسی نہیں ہے، ہم پڑھیں تو وقت لگتا ہے، اللہ کے نبی پڑھیں تو وقت نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔